السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ ویک 22 فیب سے شروع ہو کر اینڈ آف فروری تک چلے گا، اینڈ اس ویک دو میجر چینجز ہیں۔ ایک چینج آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 11th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا، اینڈ دس از بگ ون، اور دوسری چینج رجب کا فل مون آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں ہوگا، ورگو ہاؤس میں، اور یہ دونوں ہی مٹیریلی نہیں نان مٹیریلی یعنی کہ ایموشن وائز جذباتی کیفیات، ریلیشن، اسپرچویلٹی اینڈ اٹیچمنٹ، سول ایکسچینجز کے لیے بہت اچھا ہے۔ جو بیسک ایڈوانٹیج ہیں وینس کے وہ پہلے بیان کرتا ہوں۔ وینس جب کبھی اچھے اینگل پر ہو تو جذباتی کیفیات پلیزنٹ، پرفارمنگ، نفیس، لطیف اچھی ہو جاتی، حساس ہو جاتی، پیار کرنے والی، سیکریفائز کرنے والی، دوستی بڑھتی ہے، رشتہ داری میں بدلنے کے چانس ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ڈیلیز ختم ہوتے ہیں، ریلیشن شپ اچیومنٹس ہوتی ہیں، ناراضگیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، زبان کا ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے، پبلک اپیئرنس اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، پرسنالٹی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ تو یہ سب کوالٹیاں، یہ سب ایڈوانٹیجز جرنل ہیں جو سبھی سٹارز کو ملتے ہیں اگر وینس اچھا ہو۔ بٹ آپ کے لیے وہ اسپیشل ہے ٹورینز، وینس از یور رولنگ۔ اگر وہ پازیٹیو اینگل پر آئے گا تو آپ کو آپ کی شخصیت اور آپ کی فطرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ جیسے اگر آپ نے اپنی کوئی صلاحیت اپنی مس مینجمنٹ یا کسی بیڈ پیچ کی وجہ سے ضائع کر لی تھی، تو جب وینس اچھی پوزیشن پر آئے گا تو وہ آپ کی صلاحیت واپس لوٹ آئے گی۔ پھر اگر وینس اچھی پوزیشن پر ہو کبھی بھی، اسپیشلی 11th ہاؤس میں، تو وہ آپ کو آپ کے ہیلتھ کے ایڈوانٹیج بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ 6th ہاؤس ہیلتھ سیکٹر کا بھی ریپریزنٹیو ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے باسز کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اسی کی وجہ سے آپ اپنے فیانسیز کے ساتھ یا اپنے کمپینینز کے ساتھ اچھا سول ایکسچینج یا لو کمٹمنٹ کر سکیں گے۔ اینڈ پھر رجب کے پورے چاند کی وجہ سے ایموشنل فیولنگ ایکسٹرا آرڈنری ہوگی، فورس آف لائف ایکسٹرا آرڈنری ہوگی۔ تو یہ دو کنزیکٹیو ڈیٹس تھوڑے دن کے فاصلے سے، ایک 25 فروری کو وینس کا 11th ہاؤس میں جانا، اینڈ 28 فروری کو فل مون ہونا 5ویں گھر میں۔ 5th ہاؤس از آلسو ہاؤس آف لو، ہاؤس آف ڈیل میکنگ، ہاؤس آف فیملی ویلفیئر، ہاؤس آف نیو پلانز، ہائر ایجوکیشن۔ تو وہاں پر بھی نئے چاند کا ہونا آپ کو ایموشنلی زیادہ ڈیوٹیفل کرے گا، زیادہ رسپانسیبل کرے گا، زیادہ ایکٹیو۔ تو ان دونوں ایونٹس کے عوض یہ ہفتہ میجر ایڈوانٹیجز دے گا۔ اینڈ آپ کے ہاں مرکری جو ہے وہ 10th ہاؤس میں، اگر 1st ہاؤس میں یورینس ہو تو آپ پراپرٹی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ 1st ہاؤس میں آپ کے یورینس ہو تو آپ کو اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی۔ سیٹرن اور جوپیٹر کو تو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ان دونوں پلانٹس کی آپ کے 10th ہاؤس میں اپیئرنس آپ کے کیریئر کو انتہائی سپورٹ کر رہی ہے، اسپیشلی بزنس مین ٹورینز کو، امپلائیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، بٹ ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کچھ خدشات، خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی، لیکن بہرحال وہ پرفارم کریں گے۔ اور یہ سال آپ کے لیے منی میکنگ کے لیے، اسپیشلی سڈن گینز کے لیے، بگ ویژنس کے ساتھ ہائی رسک ٹیکنگ کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا۔ اور اس ٹائم میں وینس کا آپ کے 11ویں، آپ کے رولنگ پلانٹ کا آپ کے 11th اینگل پر آنے سے آپ کے جو لانگ ٹرم پلانٹ ہے وہ بھی ہائی ریوارڈز اگلنا شروع ہوں گے۔ اب میں کچھ فیلڈز بیان کرتا ہوں جن کو اس پلانٹری سیٹ اپ سے بہت فائدہ ہوگا۔ سورج کا آپ کے 11th ہاؤس میں ہونا آپ کے ڈیسیجن میکنگ کی وجہ بنے گا، اینڈ یہ سبھی ٹورینز کے لیے، چاہے وہ ہاؤس وائفس ہوں، چاہے وہ پریکٹیکل ٹورینز ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن سرگرمیوں میں ہو، یہ سبھی کے لیے تو وہ اچھے ڈیسیجنز لیں گے، پروفیٹیبل ہوں گے، ایزی ہوں گے، لانگ لاسٹنگ ریزلٹ دیں گے۔ اینڈ وینس کے 11th ہاؤس میں سورج کے ساتھ آنے سے آپ بال بچیں۔ ویسے سن اور وینس کے درمیان صرف 7 ڈگری کا فرق تھا، اگر 5 ڈگری پر ہوتا تو یہ کمبسٹ ہو جانا تھا۔ کمبسٹ کا مطلب آپ کو ریلیشن شپ میں کرائسس آنے تھے، لیکن وہ 7 ڈگری پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر پرابلم نہیں آئی، اینڈ آپ کو ریلیشن شپ اچیومنٹس آئیں گی۔ وینس اپنی جگہ پرفارم کرے گا اینڈ سورج اپنی جگہ، اور دونوں سے محبت ہوگی بھی اینڈ ڈیسیجن بھی ہو جائیں گے، پلانز بنیں گے بھی اینڈ ڈیسیجنز ہو جائیں گے۔ اینڈ اسی طرح ادروائز جو فیس ویلیوز میک ہوگی اینڈ وہ اچیو ہو جائے گی۔ تو فیس ویلیو والوں کے لیے اچھا، ڈیسیجن میکنگ کے لیے اچھا، ریلیشن شپ اٹیچمنٹس کے لیے اچھا۔ اینڈ مرکری آپ کے ہاں 10th ہاؤس میں ہے، دیٹ از سو افیکٹو فار دا ہائی ویژنز، ایجوکیشنل، انٹرنیشنل ایجوکیشنز، ووکل ابیلٹی، فیشن ڈیزائنرز،
एंड सैटर्न और जुपिटर के 10वें घर में होने की वजह से मनी मेकिंग साइड आपके लिए ऑन है, इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए ऑन है, रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग एंड इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसकी वजह से ब्रेवरी भी आएगी, फिजिकल स्टैमिना इन्हांसमेंट भी आएगी। फुल मून रजब का स्पिरिचुअल मून भी आपको रिलेशनशिप दे रहा है, फोर्स ऑफ लाइफ दे रहा है, इमोशनल अटैचमेंट्स दे रहा है, फैमिली वेलफेयर दे रहा है। सो ये जितने बेनिफिट्स मैंने आपको गिनवाए, ये सारे ही बेनिफिट्स इस वक्त भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई टॉरियन इस वक्त कंप्लेनिंग होगा, और अगर कंप्लेनिंग है और उसने एमरल्ड पहना है या रूबी पहना हुआ है, और ये जनरल रेमेडीज़ हैं, और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत वो कंसीडर कर रहा है कंटिन्यूसली, तो दैट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि मामला हल हो जाएगा। बट अगर कोई टॉरियन ये सब कर रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो सिवियरली सिक है बाय द टाइम साइंसेज, फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन में जो हमारे पास आर्ट है डायग्नोसिस का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। एंड बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ द रियल मेथड जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड सॉल्यूशंस क्या है एंड वर्थ क्या है, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ से। ऐसा ना हो ना कि आपकी सलाहियतें बहुत महदूद सी हों और बहुत बड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे ऐसा रेयर केसेस में होता है, लेकिन मोस्टली सलाहियतें टॉरियंस की आइडियल होती हैं। फिर भी अगर हम बर्थ चार्ट की तरफ जाते हैं तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको टाइम को समझने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एंड फिर अपनी नेगेटिविटीज़ को और सेंसिटिविटीज़ को दूर करने के लिए भी। और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एस्ट्रोजेम्स के, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल चार्ट की कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज से सभी आपकी जो सिमतें हैं जिससे आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं वो मैंने बयान की। अगले हफ्ते मार्स जो इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में है, ये अपना हाउस बदलेगा आफ्टर 2 मंथ्स और एक नए एंगल पर चला जाएगा। जिस नए एंगल पर जाएगा उसमें ये आपके लिए क्या बेनिफिट्स देगा, या कोई लॉस करेगा, या आपके लिए किसी तरह की ट्रबल, तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से बयान करूँगा। सो ये एक नई तब्दीली होगी। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी जाते जाते 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह होती हैं, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टॉरियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड आपकी ये मोहब्बतें अगर इसी तरह बरकरार रहें, दुआओं वाली, सब्सक्रिप्शन वाली, तो ये रिसर्चेस भी इसी पैशन के साथ आपकी खिदमत में मैं पेश करता रहूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने